جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناروے میں کورونا کی ویکسین لگانے کی وجہ سے 23 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یہ مصدقہ خبر ہے، یہ پکی خبر ہے، یہ کسی قسم کی افواہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کی سازشی تھیوری کا حصہ نہیں ہے۔ ان ہلاکتوں نے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے ایسے حالات میں یا ایسے وقت میں جب کورونا ویکسین کے حوالے سے بہت سی افواہیں گردش میں تھیں کہ یہ انسان کے ڈی این اے کو تبدیل کر دے گا، یہ آپ کے مزاج کو، آپ کی طبیعت کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے عقائد کو تبدیل کر دے گا، یا یہ آپ کے اندر ایک چپ انسٹال کرنے کی سازش ہے جس کے ذریعے آپ کو مانیٹر کیا جائے گا، آپ کو دیکھا جائے گا، آپ کی ہر حرکت اور آپ کی ہر زندگی میں اقدام کی یہ نگرانی کرے گا۔ تو ایسے میں 23 ہلاکتوں نے کرونا ویکسین کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ 23 ہلاکتیں کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے اس کی کچھ ڈیٹیل رکھوں گا مختصر وقت میں۔ لیکن پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 23، یہ کرونا ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئیں، بلکہ یہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ یا ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی ایسی میڈیکیشن یا کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، یہاں تک کہ پیراسیٹامول دنیا کی سب سے بے ضرر دوائی مانی جاتی ہے اور اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو قدرتی ادویات ہوتی ہیں ان کے بھی ہر ایک کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ لہذا سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہونا کسی بھی میڈیکیشن کے، یہ اس میڈیکیشن کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بات آپ سنیں گے مختلف یوٹیوبر یا مختلف لوگ جو یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ ویکسین کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں، ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور دنیا کی ہر دوائی، ہر میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ری ایکشن ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی بات اہم جو یہ ہے کہ یہ 23 جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ ناروے میں ان 33,000 لوگوں میں سے 23 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بات ہوئی ہیں کہ جن 33,000 لوگوں کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ اور ان میں سے اسی خبر میں یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی، اگر آپ تفصیل سے خبر آخر تک پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہ تھے جو آلریڈی ٹرمینل النس کا شکار تھے، اور ٹرمینل النس وہ ہوتی ہے کہ انسان کی ایسی بیماری جو اس کی زندگی ختم کرنے کا باعث بنے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مریض کو لا علاج کر دیا، یا ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اس بندے کی عمر 3 ماہ رہ گئی ہے، 2 ماہ رہ گئی ہے، 6 ماہ یا سال رہ گئی ہے۔ انسان کا کوئی مرض، کینسر یا کوئی اور موذی مرض اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جب کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی بہتری کا امکان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسان کی موت کا ہی باعث بنتا ہے، اور یہ بات سرٹن اور یقینی ہو جاتی ہے کہ اس مرض سے اب موت ہی واقع ہوگی، تو اس کو ٹرمینل النس کہتے ہیں۔ تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ٹرمینل النس کا شکار تھے، یعنی کہ کچھ نے 3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد یا سال، میکسیمم سال تک ویسے ہی ہلاک ہو جانا تھا یا مر جانا تھا قدرتی طور پہ اس بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ تھے، پر جو باقی جو لوگ تھے ان میں سے بڑی تعداد میں اسی خبر میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ بہت ساری دیگر پری ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن کا شکار تھے۔ ظاہر ہے 80 سال سے زائد اگر ان کی عمر ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار تھے، لہذا ان کا جسم اتنا کمزور تھا، اتنا نحیف تھا، اتنا ناتواں تھا، وہ اتنے ضعف اور اتنی دیگر بیماریوں کا شکار تھے کہ وہ ری ایکشن یا وہ سائیڈ ایفیکٹ جو کسی میڈیکیشن کے عام انسان کے لیے معمولی ہوتے ہیں، ان کا جسم، ان کی باڈی ان کو برداشت نہیں کر سکا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ 33,000 میں سے جو 23 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، یہ 0.07% بنتا ہے، یعنی کہ 10,000 میں سے 7 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، 33,000 میں سے 23 لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کی عمر 80 سال سے زائد تھی، اور 80 سال سے زائد لوگوں میں کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ 8% ہے، یعنی کہ 100 میں سے 8 لوگ اگر 80 سال سے زائد عمر کے ہوں اور ان کو کرونا ہو تو 100 میں سے 8 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان 33,000 لوگوں کو کرونا وائرس لاحق ہو جاتا تو ان 33,000 لوگوں میں سے یقیناً 8% لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ 8% لوگوں کی تعداد 2400 سے زائد بنتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف کورونا کی ویکسین لگائے بغیر اگر ان لوگوں کو کورونا ہو جاتا 33,000 میں سے، تو ان میں سے 2460 لوگ موت کا شکار ہو جاتے، اور اگر ویکسین لگنے کے بعد ان میں سے اگر 23 لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پڑا ہے ری ایکشن کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود اس ویکسین نے ان 80 سال سے زائد عمر کے 33,000 لوگوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں۔
انگلینڈ میں، برطانیہ میں اس وقت 20 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے اور ان میں سے کسی قسم کی موت کی یا ہلاکت کی خبر نہیں آئی۔ لہذا یہ بات میں آپ کے سامنے ان اعداد و شمار کے ساتھ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے 23 اموات کے بتائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اتنے پریشان کن نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ ان لوگوں کی اموات ہوئی ہیں جو بہت بڑی عمر کے تھے اور ٹرمینل النس کا شکار تھے، جن کی ویسے بھی شاید موت واقع ہو جاتی۔ لہذا یہ خبر ہرگز یہ ثابت نہیں کرتی کہ کرونا کی ویکسین خطرناک ہے۔ یہ خبر ہرگز یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ کرونا کی ویکسین سے ہلاکتیں ہوتی ہیں یا ہلاکتیں ہونے کی کوئی شواہد پوری دنیا میں سامنے آئے ہیں۔ اس ناروے میں جنہوں نے یہ خبر جس ہیلتھ اتھارٹی نے جاری کی ہے، انہوں نے بھی کرونا ویکسین کا استعمال وہاں بند نہیں کیا، جاری رکھا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اس کے استعمال کے طریقہ کار کو وہ دیکھیں گے اس حوالے سے کہ 80 سال سے زائد عمر یا وہ لوگ جو آلریڈی ٹرمینل النس کا شکار ہیں یا بہت زیادہ کمزور اور ضعیف ہیں، تو ان کو یہ ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ جنہوں نے ویسے ہی موت کا شکار ہو جانا ہے تو ان کو یہ ویکسین لگانے کے بجائے ان لوگوں کو 80 سال سے زائد عمر یا باقی لوگوں کو لگائی جائے گی کہ جن میں کوئی اس طرح کی پریشانی یا ٹرمینل النس یا بہت زیادہ کمزوری نہ ہو کہ وہ ویکسین کے ممکنہ سائیڈ افیکٹ کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں۔ لہذا کرونا کی ویکسین جو بھی اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں وہ محفوظ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان سے منسلک ساری کی ساری سازشی تھیوریز غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی لاجک، بغیر کسی سائنٹیفک ایویڈنس اور بغیر کسی حقیقت کے ان کو ایک خوف پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کرونا کی ویکسین کے ذریعے ہی اس وقت جو انسانیت ہے دوبارہ نارملائزیشن کی طرف جا سکتی ہے۔ حالات جو ہیں وہ نارمل تبھی ہوں گے کہ جب دنیا کے ہر ملک میں بڑی تعداد میں لوگ ویکسین کے ذریعے اس وائرس کے اگینسٹ قوت مدافعت پیدا کریں گے، پھر ہی دنیا میں زندگی معمول کی طرف جائے گی۔ لہذا وہ لوگ جو کرونا کی اس ویکسینز جو پوری دنیا میں متعارف ہوئی ہیں ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، وہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بے یقینی کی سی کیفیت پیدا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہیجان کی سی کیفیت کا شکار ہوتی رہے، اور وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان سازشی تھیوریز کا استعمال کر رہے ہیں اور اعداد و شمار کو بھی توڑ موڑ کر اور جو خبریں ہیں ان کو بھی اس کے کنٹیکٹ سے ہٹا کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ جس ملک میں آپ ہیں اگر ویکسین دستیاب ہے اور ہیلتھ اتھارٹیز یا وہاں کی ہیلتھ سروس آپ کو ویکسین آفر کرتی ہے تو فوری طور پر ویکسین لگائیں، اپنی جان بچائیں، اپنے پیاروں کی جان بچائیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جان کا بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔